آج ہم آپ کی بات کرا رہے ہیں جنپد غازی آباد تحصیل مودی نگر کے وجے نگر استھت مدرسہ فیض القرآن کے ذمہ دار مولانا محمد خالد سے، جو مدرسے میں لگ بھگ 17 برسوں سے اپنی خدمت دے کر ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ یہ مدرسہ ہر مکھپوری گیٹ نمبر 2 سے اندر جا کر ریلوے فاٹک کے پاس استھت ہے، جو مولانا خالد کی اغوائی میں چل رہا ہے۔ مولانا نے بتایا کہ وجے نگر کے لوگ مدرسے میں بخوبی اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، جن کے سہیوگ سے مدرسہ دن دونی رات چوگنی ترقی کر رہا ہے۔ مدرسہ پرانگن میں خوبصورت مسجد بھی ہے، جہاں پر وجے نگر کے لوگ نماز ادا کرتے ہیں، جس کی خوبصورتی دیکھتے ہی بنتی ہے۔ مدرسے میں انہیں قاری صلاح الدین لے کر آئے، جو آج کل راشٹرپتی بھون میں اپنی خدمت دے رہے ہیں۔ مدرسے میں ہندو مسلم سبھی لوگ بڑھ چڑھ کر دان کرتے ہیں۔ مودی نگر کا وجے نگر ہندو مسلم ایکتا کی مثال قائم کر رہا ہے۔ مولانا نے بتایا کہ ثبوت یہ ہے کہ جب میں حج کے لیے گیا تو مسلموں سے زیادہ ہندو بھائی مجھے ودا کرنے گئے، اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وجے نگر میں یہ بھائی چارہ سدا قائم رہے، وہ اللہ اہل بستی کی کورونا سے حفاظت فرمائے۔ مدرسے میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہندی، انگلش اور کمپیوٹر کی تعلیم کا بھی معقول انتظام ہے۔ مدرسے میں سرکار دوارا مانیتا پراپت ککشا 1 سے ککشا 5 تک پرائمری اسکول بھی ہے۔ مدرسے میں 7 لوگ خدمت دے رہے ہیں، جن میں 3 مولانا، 3 ماسٹر و 1 صفائی کرمچاری ہے۔ مدرسے میں لگ بھگ 250 طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جن میں سے 30 طلبہ باہر کے ہیں۔ مولانا کی سرپرستی میں مدرسہ خوب ترقی کر رہا ہے۔ مدرسے میں ہر سال 2-3 حافظ ہو جاتے ہیں۔ KT لائن نیوز کے لیے دیکھتے رہیے ساجد حسن کے ساتھ حسن خان کی رپورٹ۔ جیسے کہ KT لائن نیوز کے ذریعے ہم سمے سمے پر طرح طرح کی چیزیں دکھاتے رہتے ہیں، اسی کڑی میں آج ہم آئے ہیں جنپد غازی آباد کے مودی نگر استھت وجے نگر میں، جہاں پر مدرسہ فیض القرآن کے نام سے ایک مدرسہ چل رہا ہے، جس کے ذمہ دار ہیں، جن سے ہم بات کرانے جا رہے ہیں KT لائن نیوز کے ذریعے۔ سر، آپ کا نام؟ میرا نام محمد خالد مظاہری سن آف عبد الجبار، موضع نگلا، تحصیل بڑھانا اور ضلع مظفر نگر پڑتا ہے۔ تقریباً 17 سال مجھے یہاں خدمت کرتے ہوئے ہو گئے ہیں، اور یہ لوگ آج سے تقریباً 17 سال پہلے مجھے یہاں کی خدمت کے لیے لے کر آئے۔ اس زمانے میں یہاں ایک میرے ساتھی تھے قاری صلاح الدین، جو آج کل راشٹرپتی بھون میں امامت کرتے ہیں، اور وہیں وہ رہ رہے ہیں آج کل۔ الحمدللہ میں یہاں خدمت انجام دے رہا ہوں۔ یہاں ایک ہماری مجلس تنظیم المسلمین کے نام سے تنظیم چل رہی ہے، جس کے صدر حضرت مولانا محمد یامین صاحب مبلغ دارالعلوم دیوبند ہیں، اور حضرت مولانا شکیل صاحب جنرل سیکریٹری ہیں، اور میں بھی اس کا ایک رکن ہوں۔ اور دوسرے جمعیت علماء ہند کے اعتبار سے بھی میں تحصیلی اعتبار سے یہاں خدمت انجام دے رہا ہوں، اور دوسرے جو شہر کے ائمہ علماء ہیں ان کی بھی الحمدللہ ٹوٹی پھوٹی کچھ ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ گاہے گاہے کبھی بھی، چاہے وہ CA کا معاملہ رہا ہو، یا بابری مسجد کا معاملہ رہا ہو، یا اب کووڈ-19 جو چل رہا ہے، ہم الحمدللہ پرشاسن کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر یہاں کام کرتے ہیں، اور خدا کا شکر ہے اس وقت میں ہماری، جیسا کہ یہاں شیو شکتی تنظیم کام کر رہی ہے، اور گردوارہ جو سوسائٹی ہے وہ بھی کام کر رہی ہے، اور خادم کمیٹی کام کر رہی ہے، تنظیم نوجواں ایک سوسائٹی وہ کام کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے ہماری فیض سیوا سمیتی کے نام سے بھی ایک کمیٹی گٹھت ہے، اور جو یہاں غریبوں، مفلسوں، ناداروں کو اس وقت میں جو ہے وترن کر رہی ہے، ان کی خدمت کر رہی ہے، جو بھی جس سے بن رہا ہے کام کر رہے ہیں۔ جیسے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تو رمضان میں جیسے زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں، تو آپ جیسے ابھی ایک پرچار کیا جا رہا ہے کہ آپ نئے کپڑے نہ بنائیں، غریبوں کی مدد کریں، تو اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھو، یہ تو جو بات چل رہی ہے بہت اچھی بات ہے، اور ہم ہر سال بہت خرچ کرتے تھے، اور اچھا لباس اور اچھے کپڑے، تمام چیزیں اچھی ہوتی تھی، لیکن ہر سال ہمارے لیے تمام عبادت گاہوں کے، اور خالص مسلمان نہیں بلکہ ہر
طبقے کے لیے تمام عبادت گاہوں کے، چاہے وہ مسجد ہوں، مندر ہوں، گرودوارے ہوں، چرچ ہوں، سب جگہ تالا بندی ہے، قفل لگے ہوئے ہیں. اور جب ہمارے لیے ان کے دروازے نہیں کھل رہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے وقت میں ہم جو خوشی کا اظہار ہم کس نوعیت سے کریں گے، ہماری سمجھ سے یہ پرے ہے. البتہ ہاں، جو ہمارا جو عید پر خرچ ہونے والا ہے، ہم اس وقت میں غریب، مفلس، نادار، جن لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، دوائیوں تک کے لیے پیسے نہیں ہیں، آج وہ لوگ تمام سڑکوں پر ہیں، بہت مجبور، لاچار، بے بس ہیں. اگر ہمارے پاس کچھ ہے اس وقت میں تو وہ ہے کہ ہمارے پاس ایک خدمت کا موقع ہے کہ ہم غریبوں کی خدمت کریں، اس پیسے کو اپنے کو محفوظ رکھیں اور غریب مفلسوں کی ایسے وقت میں مدد کریں. چاہے زکوٰۃ کے اعتبار سے کریں، فطرے کے اعتبار سے کریں، صدقے کے اعتبار سے کریں، جس نوعیت سے بھی ان کی ہمیں خدمت کرنی ہے اور ملک کی اور اپنے غریبوں کی، پڑوسیوں کی حفاظت کرنی ہے اور خدمت میں کوئی بھید بھاؤ نہیں کرنا ہے. چاہے ہمارے پڑوس میں رہنے والا کوئی ہندو بھائی ہو، سکھ بھائی ہو، عیسائی ہو، چاہے مسلمان ہو، ہمیں تو انسانیت کے، مانوتا کے ناطے اس کی مدد کرنی ہے کہ ہمیں جو ہے انسانیت کا پیغام دینا ہے. دھرم، مذہب، یہ سب چیزیں جو ہیں، جب انسانیت ہوگی تو یہ چیزیں بھی زندہ رہیں گی، اور اگر انسانیت نہیں ہوگی تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں بھی زندہ نہیں رہیں گی. جیسے کہ اب جو ماحول چل رہا ہے کورونا کا، تو اس میں آپ جو مسلم سماج کے لوگ ہیں ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو ان سے یہی درخواست کروں گا کہ عید کے موقع پر بازاروں میں نہ جائیں. ہو سکتا ہے کہ تم متاثر ہو، کہ تم سے کسی کو بیماری لگ جائے یا کسی کی بیماری تم کو لگ جائے اور تم اس کو گھر میں لے کر آؤ اور اپنے بچوں میں لے کر آؤ، اپنے پڑوسیوں میں لے کر آؤ، اپنے شہر میں لے کر آؤ. تو میں سمجھتا ہوں کہ تم ایک موت کو اور ایک ایسی چیز کو اپنے گھر میں لے کر آ رہے ہو جو تمام محلے والوں کے لیے اور گھر والوں کے لیے اور ملک کے لیے ایک بہت مہاماری کا سبب بنے گی. تو ہمیں اس سے بچنا ہے اور اپنے آپ کو، اپنے محلے کو بچانا ہے. میں یہی درخواست کروں گا. جیسے کہ آپ مدرسہ چلا رہے ہیں اور کافی بھارت میں مدرسے چل رہے ہیں، تو جیسے کہ اب امداد کا، چندے کا تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا. تو جیسے کہ کچھ استاذ وغیرہ ہیں تو وہ کس طرح سے اپنے جو خود کو کس طرح سے مینٹین کریں، ان کے لیے کچھ سندیش دینا چاہتے ہیں؟ جی، یہ آپ نے بہت اچھی بات پوچھی ہے. دیکھو، اس وقت تمام دنیا اس بیماری سے جھوج رہی ہے اور ہمارے ملک میں بھی ایسے پیر اس نے پسار لیے ہیں کہ کوئی ادارہ اور جو کوئی فیکٹری، کوئی کمپنی، کسی کے بھی ورکر اس سے محفوظ نہیں ہے. تو جیسا کہ حکومت کی جانب سے بھی یہ گائیڈ لائن دی گئی ہے کہ آپ ایسے وقت میں جو آپ کے یہاں ورکر ہیں، خادم ہیں، کام کرنے والے ہیں، تو میری درخواست ہے تمام مدرسے کے ذمہ داران سے کہ ایسے وقت میں جو آپ کے یہاں کام کرنے والے حضرات ہیں ان کو آپ پورا نہ صحیح تو کم سے کم نصف یعنی آدھا وظیفہ تو دیں. اور جو ائمہ علماء اس وقت میں آپ کے یہاں خدمت کر رہے ہیں، آپ ان کی زیادہ سے زیادہ، چونکہ اور سالوں میں تو چونکہ سبھی لوگ خدمت کرتے تھے، لیکن اس وقت میں چنندہ لوگ خدمت کر پائیں گے چونکہ سب کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، ہر ایک محتاج ہے، سب ضرورت مند ہیں. تو ایسے وقت میں کہتا ہوں کہ شاید اماموں کی اور جو علماء اکرام ہیں ان کی بھی ہم کو زیادہ سے زیادہ خدمت کرنی چاہیے. تنظیم المسلمین الہند سے جڑے ہو، تو تنظیم المسلمین الہند کیا جو سماج کو جو کیا سندیش دیتی ہے، اس کے ذریعے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ تو سوال آپ نے بہت اچھا کیا ہے. ایسے وقت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو شادیاں، نکاح ہو رہے ہیں، آپ سن بھی رہے ہوں خبروں میں کہ 4 آدمی، 3 آدمی، 2 آدمی شریک ہو رہے ہیں. اور یہ پیغام ہم تقریباً جب سے ہماری یہ تنظیم وجود میں آئی ہے، تنظیم الہند، ہم اسی وقت سے کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم لوگ شادی میں شریک ہوں، کم سے کم خرچ ہوں، کھڑے ہو کر کھانا نہ کھائیں، بیٹھ کر کھائیں، ایک انسانیت کا پیغام دیں تاکہ غریبوں کی لڑکیاں بھی جو ہے رخصت ہو سکیں، ان کے گھر بھی آباد ہو سکیں. یہ ہمارے تنظیم المسلمین الہند کا پیغام ہے باقاعدہ. جیسے کہ آپ وجے نگر میں رہ رہے ہو اور یہ کافی سنکھیا میں جو مسلم کم ہیں یہاں پر، اور یہاں ہندو مسلم بھائی چارے کا کیا آپ کیسا لگتا ہے؟ آپ جو یہاں رہ رہے ہو کس طرح سے آپ کے ساتھ یہاں لوگ پیش آتے ہیں؟ جناب، مجھے تو یہاں 17 سال ہو گئے. میں کتنے پیار اور محبت سے یہاں لوگ میرے ساتھ رہ رہے ہیں. میں سن 2013 میں، اس وقت حالات متاثر کن تھے، میں حج کے لیے گیا تھا. تو جب میں یہاں سے اور روڈ ہائی وے تک گیا تو مجھے چھوڑ کانے کے لیے میرے مسلم لوگوں سے زیادہ میرے ہندو بھائی میرے ساتھ تھے. تقریباً 150 آدمیوں میں 100 لوگ میرے ہندو بھائی تھے جو مجھے وہاں تک رخصت کرنے کے لیے، چھوڑنے کے لیے گئے. تو مجھے ہندوؤں کا بہت پیار ہے. مجھے آپ دیکھتے ہیں کہ جو میری واٹس ایپ اور جو ہے فیس بک پر بھی اس پہ میرے جو
سادھو سنت لوگ ہیں میں ان کے ہمیشہ ساتھ رہتا ہوں، وہ میرے ساتھ رہتے ہیں. اور جو یہاں کے ہمارے ہندو بھائی ہیں، کوئی پروگرام ایسا نہیں جن میں شریک نہ رہتا ہوں الحمدللہ. اور مجھے تو بہت پیار، اور یہاں کبھی کوئی اس طرح کی چیز سامنے نہیں آئی. اور خدا کریں ایشور سے یہ پرارتھنا اور دعا کرتے ہیں اللہ سے ہر کبھی اس طرح کی بات نہ ہو. جیسے کہ رمضان چل رہے ہیں اور رمضان میں اسلام دھرم میں جو مین رکن ہے ایک زکوٰۃ بھی ہے، تو زکوٰۃ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھو، جو لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں حالات سے متاثر ہو کے وہ یہ نہ سوچیں، بلکہ وہ زکوٰۃ نکالیں. اور جس طریقے سے مدرسوں کی وہ خدمت کرتے تھے، دارالعلوم کی، مدارالعلوم کی، یا جو چھوٹے بڑے ادارے ہیں ہمارے یہاں بھی خدمت کرتے تھے، وہ اپنی خدمت جاری رکھیں، وہ خدمت کریں جیسا بھی ان کا موقع ہو. نہ ہوگا دیکھو، زکوٰۃ ایک الگ چیز ہے. زکوٰۃ تو پیسے کے اوپر ہوتا ہے کہ ہمیں 2.5% ادا کرنا ہے. البتہ فطرہ تقریباً شہری اعتبار سے، دیہات کے اعتبار سے 35 روپے اور شہر کے اعتبار سے 40 روپے فی ممبر دیا جائے گا. لیکن اس بار جو اداروں سے اور جو ہمیں معلوم ہو رہا ہے وہ تقریباً 50 روپے کی ہم درخواست کریں گے سبھی سے کہ وہ 50 روپے کے اعتبار سے ہر فرد خدمت کرے اور غریبوں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرے. بس میرا تو یہی پیغام ہے. جیسے کہ آپ کا مدرسہ کافی پرانا لگ رہا ہے دیکھنے میں، اور جو بلڈنگیں کافی جرجر حالت میں ہیں، تو اس کے لیے آپ جو ہمارے درشک ہیں ان کے لیے کچھ سندیش دینا چاہیں گے؟ بھائی، اصل میں اس وقت تو حالات ہی کہ زندگی کو ڈھونڈنے میں زندگی جاتی رہی اور ایسے گھیرے ہیں غموں نے، ہر خوشی جاتی رہی. بہرحال ملک کے اگر حالات اور دنیا کے عالم کے حالات درست ہوں گے، اور اللہ اس جلد سے جلد میں دعا کروں گا، آپ بھی دعا کریں. اور میری ملک کے تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ اس وقت میں وہ اللہ سے دعا کریں، توبہ کریں، استغفار کریں. اور بہت قیمتی وقت ہے، بہت قیمتی مہینہ ہے. بلڈنگ بھی انشاءاللہ ہماری تیار ہو جائے گی اگر حالات درست ہوں گے. کوئی بلڈنگ کی ایسی بات نہیں. اصل تو مسئلہ ہے زندگی کا، کہ زندگی کو بچانا ہے، اپنی زندگی کو، اپنے محلے والوں کی، اپنے شہر والوں کی زندگی کو بچانا ہے. اور اس وقت میں یہی جو حکومت نے اس وقت اس بیماری سے متعلق گائیڈ لائن جاری کی ہیں، ہمیں ان پر عمل کرنا ہے اور ان پر عمل کر کے اپنے ملک کو اور اپنے آپ کو بچانا ہے.